ایران کی ملٹری کمان مکمل ختم ہو چکی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ. میڈیا سے گفتگو میں کہا بہت سے لوگ ہتھیار ڈالنا چاہتے ہیں. پاسداران انقلاب ایرانی فوج اور پولیس ہتھیار ڈال دیں ورنہ موت کا سامنا کریں گے. امریکہ نے ایران کی 48 اہم شخصیات کو مار دیا. پوری ایرانی لیڈرشپ ماری جا چکی. پاسداران انقلاب کی تنصیبات. ایرانی فضائی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا. 9 بحری جہاز اور ایرانی بحریہ کی عمارت کو بھی نشانہ بنایا. ہدف کے حصول تک فوجی آپریشن جاری رہے گا. امریکی فوجی کی موت کا بدلہ لیں گے. ایران جنگ 1 ماہ تک جاری رہے گی اور ایران کے بڑا اور مضبوط ملک ہے. ایرانی عوام موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اپنا ملک واپس لیں. جنگ کے بعد ایران میں جمہوریت قائم ہوگی. بہت مثبت چیزیں ہوں گی. سعودیہ، بحرین، امارات، قطر اور اردن کے لیڈروں سے بات کی. ایران کے نئے رہنما بھی مجھ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں. ایرانی کو غلام بنانے کا خواب قبروں میں جائے گا. ایرانی آرمی چیف جنرل امیر حاتمی کا بھی دو ٹوک موقف. بیان میں کہا ایران کے بیٹے دفاع وطن سے پیچھے نہیں ہٹے. طاقت سے جواب دیتے رہیں گے. پہلے سے طے اور مشق شدہ منصوبے کے تحت حکمت عملی اپنائے ہوئے ہیں. ڈرون، فضائی دفاع اور نیوی بھرپور کوآرڈینیشن سے کام کر رہے ہیں. اب تک 560 امریکی فوج ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں. ایرانی فوج کا دعویٰ. کہا کویت اور بحرین میں امریکی فوج کے اڈوں پر حملے کیے. 3 امریکی اور برطانوی آئل ٹینکروں کو میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے. امریکہ کے طیارہ بردار جہاز ابراہم لنکن کو 4 میزائلوں سے نشانہ بنایا. امریکی اور برطانوی ٹینکرز اب خلیج فارس اور آبنائے ہرمز میں چل رہے ہیں. دوسری جانب امریکی سینٹ کام نے کہا ابراہم لنکن ایرانی میزائلوں کا نشانہ نہیں بنا. ایرانی میزائل بحری بیڑے کے قریب تک نہیں آ سکے. سینٹ کام کی 3 امریکی فوجی ہلاک، 5 زخمی ہونے کی تصدیق. امریکی سینٹ کام کے مطابق ایران میں 1000 سے زائد ہدف کو نشانہ بنایا. ایران میں بڑے پیمانے پر فضائی حملے جاری ہیں. امریکہ اور اسرائیل کے درمیان پر حملے جاری. ایرانی دارالحکومت تہران میں دھماکے. حملوں میں پولیس اسٹیشن اور ہسپتال کو نشانہ بنایا گیا. 20 شہری شہید اور متعدد زخمی ہو گئے. ایران کے اسرائیل پر جوابی حملے. 100 سے زائد میزائل اسرائیل کے مختلف شہروں پر داغ دیے. اسرائیلی فوج کا حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ. عرب میڈیا کے مطابق مقبوضہ بیت المقدس میں 11 اسرائیلی ہلاک، 121 سے زائد زخمی ہوئے. ہفتے کی رات ایرانی حملوں میں اسرائیل کی 40 عمارتوں کو نقصان پہنچا. اسرائیلی شہر حیفا میں بھی دھماکوں سے گونج اٹھا. حزب اللہ کا کہنا ہے سپریم لیڈر کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل پر حملے کیے. اسرائیلی علاقوں کو میزائل اور ڈرون سے نشانہ بنایا. برطانیہ نے امریکہ کو اپنے فوجی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے دی. برطانوی پرائم منسٹر کیئر سٹارمر کا کہنا ہے امریکہ نے فوجی اڈوں کے استعمال کے لیے اجازت طلب کی تھی. برطانوی شہریوں کا تحفظ ہمارا فرض ہے. ہمارے طیارے دفاعی کارروائیوں کے لیے فضا میں ہیں. خلیجی پارٹنرز دفاعی تعاون کا مطالبہ کر رہے ہیں. ایرانی میزائل ڈیپو یا لانچرز کے خلاف برطانوی اڈے استعمال کیے جائیں گے. کسی جارحانہ کارروائی میں شامل نہیں ہوں گے. عراق جنگ کی غلطیاں نہیں دہرائیں گے. عراق جنگ سے سبق ملا ہے. برطانوی وزیر دفاع جان ہیلی کہتے ہیں ایران پر حملوں کا قانونی جواز بیان کرنا امریکہ کی ذمہ داری ہے. برطانیہ نے ایران پر حملوں میں حصہ نہیں لیا. برطانوی دفاعی دستے قطر اور قبرص میں موجود ہیں. علاقے میں تعاون کے تحت میزائل اور ڈرونز کے خلاف دفاعی کارروائیاں جاری ہیں. ایران کے خلاف رد عمل دے سکتے ہیں. جرمنی، فرانس اور برطانیہ کا مشترکہ بیان. کہا ایران کی جانب سے کیے گئے حملے نامناسب ہیں. ایران نے ایسے ممالک کو بھی نشانہ بنایا جو ابتدائی امریکی اسرائیلی کارروائی میں شامل نہ تھے. جرمنی، فرانس اور برطانیہ کا ضرورت پڑنے پر ایران کی میزائل اور ڈرون صلاحیتوں کو تباہ کرنے کا اندیا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کی نئی قیادت سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں. سپریم لیڈر کی ہلاکت کے بعد ایرانی قیادت نے بات چیت کی خواہش ظاہر کی. وائٹ ہاؤس عہدیدار کا دعویٰ. کہا امریکی فوجی آپریشن فی الحال جاری رہے گا. خبر ایجنسی کے مطابق ایران کی جانب سے مذاکرات کی آمادگی کے دعوے کی آزادانہ تصدیق نہیں ہو سکی. ایران میں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ کی امریکی اور اسرائیلی حملوں میں شہادت پر سوگ.
7 روزہ تعطیل جانشین کا انتخاب کرنے کے لیے آئینی عمل جاری 3 رکنی عبوری کونسل قائم ایرانی صدر مسعود پزشکیان چیف جسٹس غلام حسین علی رضا عراقی شامل عبوری کونسل ریاستی امور کی نگرانی کرے گی کونسل نئے سپریم لیڈر کے انتخاب تک عبوری قیادت کے فرائض انجام دے گی آیت اللہ خامنائی کی شہادت مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں انتقام لینا فرض سمجھتے ہیں سپریم لیڈر کا قتل اسلامی دنیا کی تاریخ کا اہم اور فیصلہ کن موڑ ثابت ہوگا امریکہ اور صہیونی قوتوں کو اس اقدام کی قیمت چکانا ہوگی امریکی اور اسرائیلی حملوں میں آیت اللہ خامنائی کی بیٹی دماد اور نواسہ بھی شہید مرشد علی شامخانی ایرانی آرمی چیف عبدالرحیم مسعودی وزیر دفاع امیر ناصر زادہ اور پاسداران انقلاب کے کمانڈر نے بھی جام شہادت نوش کیا سابق ایرانی صدر محمود احمدی نژاد چند ساتھیوں سمیت حملوں میں جاں بحق ہو گئے ایران میں امریکہ اور اسرائیل کے نئے حملے مہران میں فورسز کے ہیڈ کوارٹرز پر حملہ 43 ایرانی سیکیورٹی اہلکار شہید بمباری سے کئی عمارتوں کو نقصان تہران میں قصر انٹرسیکشن ون آک اسکوائر پر میزائل حملے تہران کے سرکاری ٹی وی اور ریڈیو آفس پر بھی بمباری ایران کے قومی ریڈیو ٹیلی ویژن کے ہیڈ کوارٹرز کے کچھ حصوں پر حملے کیے گئے پینٹاگون نے ایرانی فوج پر میزائل حملے کی ویڈیو جاری کر دی فوجی ہدف اور میزائل لانچرز کو نشانہ بنایا گیا ایران میں فضائی حدود اور انٹرنیٹ سروس معطل فضائی حدود بھی بند بھارت میں آیت اللہ خامنائی کے نمائندے ڈاکٹر عبد الماجد الہی نے کہا کہ سیکیورٹی حکام کی جانب سے آیت اللہ خامنائی کو بار بار کہا گیا کہ وہ زیر زمین بنکر میں منتقل ہو جائیں انہیں کسی دوسرے شہر منتقل ہونے کا بھی کہا گیا تاہم انہوں نے جواب دیا کہ پہلے پوری قوم کو کسی محفوظ مقام پر منتقل کریں پھر میں بھی ہو جاؤں گا خامنائی اپنے گھر میں واقع دفتر میں ہی تھے جب ان پر میزائل سے حملہ کیا گیا خلیجی ملکوں میں امریکی اڈے ایران کا نشانہ کویت عراق دبئی دوحہ اور بحرین نے میزائل داغ دیے ایرانی حملوں میں یو اے ای میں 3 افراد جاں بحق 58 زخمی ہوئے جاں بحق افراد میں پاکستانی بنگلہ دیشی اور نیپالی شہری شامل کویت میں ایرانی میزائل حملوں میں سے ایک شخص جاں بحق 32 زخمی ہو گئے ابوظہبی میں ساحل کے قریب اسرائیلی رہائشیوں کی عمارت پر ایران کا حملہ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایرانی حملے میں 2 اسرائیلی زخمی ہوئے ایران کے بحرین پر بھی حملے بحرینی وزارت اطلاعات کا کہنا ہے من سلمان کے قریب ایران نے بحری تنصیب کو نشانہ بنایا اماراتی وزارت دفاع کے مطابق 165 بیلسٹک 2 کروز میزائل 541 ایرانی ڈرونز کا مقابلہ کیا 152 بیلسٹک 2 کروز میزائل فضا میں تباہ کیے 13 میزائل سمندر میں گرے ایران کے 313 ڈرونز کو ناکارہ بنایا 21 ڈرونز شہری علاقوں تک پہنچے